الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کی سنت رہی ہے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا، اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج رکھا ہے. خواہ اس کا تذکرہ قرآن کریم یا حدیث میں ہو یا ہمیں اس کا تذکرہ کہیں نہ ملے، لیکن اتنی بات قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زبان میں کوئی پیغمبر بھیج رکھے ہیں جنہوں نے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچایا ہے. اور نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کا اختتام کرنے والے ہیں. سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور یاد رکھیے نبوت کے سلسلے کا اختتام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل فرمایا. صرف آخر میں ہونا، ایک چیز اگر آخر میں ہو تو محض آخر میں ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوتی. اصل فضیلت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو پچھلی تمام چیزوں کو مکمل کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں تشریف لانے میں جو اصل فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے اس امت کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر دین کو مکمل کیا. اب ظاہر ہے کہ دین لانے والے انبیاء کرام ہیں. نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. اللہ کا دین زمین پر پہنچانے کے لیے جب دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مکمل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی. تو اس حوالے سے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی منصب عطا فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف خاتم النبیین ہے اور دوسری طرف امام النبیین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو امتیازی منصب عطا فرمائے تھے کہ نبوت کی تکمیل بھی آپ پر فرمائی اور انبیاء کرام کا امام بھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی خاص علاقے کی طرف نہیں تھی، کسی خاص قوم کی طرف نہیں تھی، یا آپ کا مخاطب کوئی خاص خاندان نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب پوری دنیا تھی، پوری کائنات، تمام انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخاطب ہے. علماء کرام نے یہاں بڑا دلچسپ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے آپ کو اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کروایا. تو اللہ جل جلالہ رب العالمین ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی حیثیت سے کروایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی قرآن کریم اسے ذکر للعالمین کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبہ قبلہ عطا کیا گیا بیت اللہ اسے ہدی للعالمین کہا گیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات کے ساتھ جو بھی چیزیں متصف ہیں، خواہ وہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب ہو، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، یا خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہو، اللہ جل جلالہ نے ان سب کو صفت عالمگیریت عطا کی ہے کہ جب پیغمبر عالمگیر ہے تو اس کی دعوت عالمگیر، جب دعوت عالمگیر ہے تو وہ جو کتاب لے کر آئے گا وہ بھی عالمگیر، اور پیغمبر کی رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے لیے عام قرار دیا۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین کہا، تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا۔ یہ بہت بڑی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی، کہ جب پوری کائنات تک پیغام پہنچ گیا تو اب مزید کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء تشریف لاتے رہے کسی ایک خاندان کی طرف، جیسے بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے کثرت سے انبیاء بھیجے، تو بنی اسرائیل ایک خاندان ہے، اور تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں آئے ان کی دعوت کا دائرہ بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ تو خاص خاندان کی طرف آئے، خاص علاقے کی طرف آئے، تو جب خاص خاندان کی طرف پیغمبر آتا ہے یا خاص علاقے کی طرف آتا ہے تو ابھی مزید پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی ہے، کہ اس خاندان کی طرف تو پیغمبر آ گئے لیکن باقی خاندانوں کی طرف کون آئے گا، یا اس علاقے کی طرف تو آ گئے تو دوسرے علاقے میں بھی ضرورت ہے۔ تو گزشتہ انبیاء کرام کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، اس لیے ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ضرورت برقرار رہی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنایا، اور پوری کائنات اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ایک اکائی یعنی 1 یونٹ قرار دیا، کہ ایک اکائی کی حیثیت سے پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخاطب ہے۔ تو جب ساری دنیا دعوت کی مخاطب بن گئی تو اب مزید کسی پیغمبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب پیغمبر کی ضرورت نہ رہی تو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا، کیونکہ یہ سلسلہ اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو برقرار رکھنا کوئی کارآمد چیز نہیں رہتی۔ جب نبوت مکمل ہو گئی آپ پر، اب اس کے بعد اس سلسلے کو اللہ جل جلالہ نے ختم فرما دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے تفصیل لکل شیء بنایا، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ جب ہر چیز کی تفصیل موجود ہے تو اس اہم ترین عقیدے کی تفصیلات بھی آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی۔ اللہ نے واضح طور پر اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور رسول بھی ایسے جو اس سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں، اس سلسلے کا اختتام کرنے والے ہیں، کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ یہ آیت جہاں نازل ہوئی ہے تو سلسلہ کلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چل رہا تھا، ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ نے گزشتہ آیات میں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عربوں کے معاشرے میں زید بن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بیٹے کی حیثیت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں معاملہ واضح فرمایا کہ زید کو زید بن محمد نہ کہو، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ کا کوئی بیٹا مردوں میں سے اللہ نے بنایا ہی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، حضرت قاسم تھے، حضرت عبداللہ تھے جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، حضرت ابراہیم تھے، تو یہ تمام حضرات بچپن میں انتقال فرما گئے تھے۔ اور رجل عربی زبان میں بالغ مرد کو کہا جاتا ہے جو مردانگی کے میدان میں قدم رکھ چکا ہو۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بلوغت تک پہنچی نہیں تھی، اس لیے قرآن کریم نے یہ انداز اختیار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ جب مرد کے والد نہیں ہیں تو پھر آپ کی حقیقی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا ذکر اللہ نے آگے فرمایا کہ اگرچہ کسی ایک مرد کے والد تو نہیں ہے نسبی طور پر، لیکن پیغمبر ہونے کی حیثیت سے پوری انسانیت کے روحانی والد ہیں۔ پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، امت اپنے پیغمبر کی روحانی اولاد ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے اس معاملے کو صاف کیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابوت کی نسبت ہے وہ کسی مرد کے ساتھ نسبی طور پر تو نہیں، لیکن روحانی طور پر تمام انسانوں کے ساتھ ہے کہ آپ اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں۔ آگے مزید وضاحت فرمائی کہ رسول اور نبی بھی کیسے، وخاتم النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا، مکمل فرمایا۔ خاتم کو دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، دو قراتیں ہیں اس کی، اسے خاتم النبیین بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم النبیین بھی پڑھا جاتا ہے۔ خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں، سیل۔ جب ایک چیز کوئی خط لکھا جاتا ہے یا کوئی چیز مکمل کرنی ہوتی ہے تو اسے سیل کر دیا جاتا ہے، گویا مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد اس پر اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی کہ اب آپ کے بعد اس سلسلے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو خاتم پڑھا جائے، خاتم النبیین پڑھا جائے، تو خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے سلسلے کے لیے خاتم بنایا، یعنی آپ پر یہ سلسلہ ختم ہوا، اب آپ کے بعد مزید کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو یہ اس آیت کی وہ واضح تفسیر ہے جس پر امت کا دور صحابہ سے اجماع چلا آ رہا ہے۔ آدمی جب شیطان کے وسوسوں میں آتا ہے تو وہ قرآن کریم میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کی جائے، پھر جو چاہے کر لے، پھر ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت کا مفہوم، ایک آیت کا مصداق جو آدمی جیسا چاہے بیان کر لے، کیونکہ جب وہ حدود میں نہ رہا، حدود سے باہر نکل گیا، اب وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن جب انسان حدود میں رہتا ہے تو پھر اسے حدود کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس آیت کی تشریح اگر طے شدہ حدود کے اندر رہ کر کی جائے تو اس میں اختلاف تو دور کی بات ہے، کوئی شک بھی باقی نہیں رہتا کہ اللہ جل جلالہ کی مراد اس آیت میں صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمائی۔ اور یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور یہ قرآن کریم کی صرف اس ایک آیت سے ہی ثابت نہیں، بلکہ قرآن کریم کی دسیوں آیات ایسی ہیں جن سے اشارے تک کے طور پر کنایتاً یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ نے اشارتاً اور کنایتاً درجنوں مقامات پر اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ علماء کرام نے 100 سے زائد ایسی آیات نقل کی ہیں جن سے ختم نبوت کا مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کتابوں کا ذکر کیا، اور ہر جگہ اکثر مقامات پر یہی تذکرہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور اس سے پچھلی کتابیں
قرآن کریم اور اس سے پچھلی کتابیں، اگر قرآن کریم کے بعد بھی کوئی کتاب کوئی حکم آنا ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر کرتا۔ اسی طریقے سے جہاں انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں ہوتا ہے تو ہمیشہ قرآن کا اسلوب یہی رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے گزشتہ انبیاء کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے گزشتہ رسول، تو اگر آپ کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گزشتہ انبیاء کرام اور آپ کے بعد والے۔ تو گویا قرآن کریم نے اپنے اسلوب سے واضح طور پر بتا رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی اللہ کا کلام زمین پر آئے گا، نہ آپ کے بعد اللہ روئے زمین پر کسی سے مخاطب ہوگا، نہ جبریل تشریف لائیں گے۔ یہ تمام سلسلے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دی، اور حضور علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی قصر نبوت کی، نبوت کے سلسلے کی۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عمارت ہے، بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن اس عمارت میں آخر میں جا کر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو لوگ گزرتے ہیں وہاں سے، عمارت کی خوبصورتی پر رش کرتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن اس ایک اینٹ کی جگہ خالی ہونے پر حیرت بھی کرتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو میں نے ایک قصر نبوت کو، نبوت کی عمارت کو مکمل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انبیاء کرام کے سلسلے میں ایک جگہ باقی تھی، ایک آخری جگہ باقی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جگہ کو مکمل فرما دیا۔ جب عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو آگے پیچھے دیواروں پر اینٹ رکھنا ایک کار عبث ہے، فضول کام ہے، کسی کام کی چیز نہیں ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو مکمل فرمایا۔ سینکڑوں احادیث علماء کرام نے جمع کی ہیں جن سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے کر اس عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہود اور نصارہ ابتدا ہی سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے درپے ہیں۔ مصر کے ایک مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ ابتدائی دور کے جو جھوٹے نبی تھے ان کے یہود اور نصارہ کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے۔ تو گویا کہ ابتدائی طور پر جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے پیچھے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا ہاتھ تھا۔ تو یہ یہود اور نصارہ کی ابتدائی کوششیں ہیں، انہیں تکلیف ہی یہی تھی کہ ایک تو نبوت ہمارے خاندان سے جاتی رہی، اللہ نے بنی اسرائیل کی بجائے قریش میں پیغمبر بھیجا، ایک بڑی تکلیف یہ تھی، اور دوسری اہم تکلیف ان کو یہ تھی کہ قریش پر ایک تو قریش میں پیغمبر آیا اور دوسرا ایسا پیغمبر جس پر یہ سلسلہ ہی مکمل ہوا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہود کے کچھ بڑے علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، یہ آیت تورات کا حصہ ہوتی، تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، ہم اس کو تہوار بنا لیتے، کیونکہ اس میں اتنی بڑی خوشخبری ہے جس کو اہل کتاب سمجھ رہے تھے کہ وہ دین جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے نازل کرنا شروع کیا تھا، اور وہ سلسلہ
لوگوں کی رہنمائی کا، ہدایت کا جو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، صدیوں بعد درجہ بدرجہ وہ سلسلہ چلتا چلتا اگر مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، قرآن کریم پر آ کر کتابوں کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا۔ تو جب ایک چیز کی تکمیل ہوتی ہے تو گویا وہ گزشتہ تمام سلسلے سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز گزشتہ تمام سلسلے کی تکمیل کرنے والی ہے۔ تو یہود اور نصارہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جو ختم نبوت کا اعزاز اللہ نے مسلمانوں میں رکھا، اس امت میں رکھا، تو اس میں ان کے لیے حسد کا ایک بہت بڑا میدان تھا۔ تو یہ ابتدا ہی سے اس کوشش میں رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کم از کم ختم نبوت کے حوالے سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں۔ ظاہر ہے یہ منصب تو الوہی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تمام انسان مل بھی جائیں تو ختم نبوت کا منصب تو نہیں چھین سکتے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت آ جائے تو وہ قرآن کریم کے اس منصب کو چھین نہیں سکتے کہ اللہ نے قرآن کریم پر دین کی کتابوں کی تکمیل فرمائی ہے۔ تو منصب کو تو نہیں چھین سکتے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں اس منصب کے بارے میں شکوک اور شبہات کو پھیلایا جائے تاکہ یہ منصب لوگوں کی نگاہوں میں دھندلایا جائے۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع ہی سے ان کی یہ سازشیں رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر لوگوں میں ختم نبوت کے حوالے سے طرح طرح کے شبہات پھیلائے جائیں۔ مسیلمہ کذاب یہ وہ ابتدائی بدبخت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں دین آسان کر کے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے مختلف اقدامات اٹھائے۔ اس نے نماز میں سنت نوافل ختم کر دیے اور کہا کہ صرف فرض پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے یہی کافی ہے۔ زنا اس نے مباح کر دیا کہ زنا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نکاح میں سے گواہ کی شرائط ختم کر دی کہ نکاح میں گواہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ختنے کی جو ایک عادت چلی آ رہی ہے یہ اس نے ختم کر دی۔ تو اس طریقے سے اس نے کام ایسے کیے تاکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوں اور لوگ جوق در جوق اس کے پاس جمع ہوں۔ انسان کے اندر بہیمیت ہے، اور بہیمیت ایسی رکھی ہے انسان میں اللہ نے کہ جب انسان اس بہیمیت کے دائرے میں آتا ہے، حدود توڑتا ہے، تو ایک حقیقی بہیمہ بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ انسان جب حیوانیت پہ اترتا ہے تو حقیقتاً حیوان سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے دور میں کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، شاید حیوانوں کے اندر بھی یہ واقعات نہ ہوں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اپنی حیوانیت کے پیچھے چلتا ہے تو وہ حیوانات سے بھی آگے نکلتا ہے۔ تو اسی حیوانیت کی وجہ سے انسان کو ان چیزوں کے اندر دلچسپی ہوتی ہے جو اس کے اندر کی صفت بہیمیت سے مطابقت رکھتے ہوں۔ جنس کا جذبہ ہے، اللہ نے ہر انسان میں رکھا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہے، اور انسان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان حدود سے باہر نکلے۔ انہی خواہشات سے جب وہ لڑتا ہے تو اللہ اسے بدلے میں جنت دیتا ہے، لیکن اگر وہ حدود سے باہر نکلے گا تو چلتا پھرتا شیطان بنے گا۔ تو مسیلمہ کذاب نے انسانوں کی انہی نفسیات کے پیش نظر اس قسم کے احکامات لوگوں کو بتلائے تاکہ لوگ اس میں آسانی تصور کریں اور جوق در جوق اس کے پیچھے چلے۔ آپ اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ بہت سارے متجددین جو اپنے آپ کو محققین کہتے ہیں، وہ دین کی پابندیاں ختم کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ پردہ ہے عورتوں کے لیے مشکل ہے تو پردے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، موسیقی ہے اس سے بچنا نوجوانوں کے لیے مشکل ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی موسیقی اسلام میں حلال ہے۔ تو ہمیشہ انسان ایسی چیز کے پیچھے جلدی جاتا ہے جہاں اسے آسانی نظر آتی ہے، حدود پہ عمل کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ تو مسیلمہ نے انہی نفسیات سے فائدہ اٹھایا اور اس نے اس قسم کے احکامات لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، قبائلی عصبیت سے بھی اس نے فائدہ اٹھایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک یمن میں تھا، اسود عنسی نام تھا اس کا، اور دوسرا یمامہ میں تھا، یہ مسیلمہ کذاب. اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ انتہائی بدصورت شخص تھا اور اپنی صورت کو چھپانے کے لیے نقاب اوڑا کرتا تھا. اس نے ایک گدھا پالا ہوا تھا اور اس نے ٹریننگ اس طرح کی تھی کہ جب یہ اسے اشارہ کرتا تھا تو وہ سجدہ کرتا تھا، اور جب اشارہ کرتا تھا تو وہ رکوع میں چلا جاتا تھا. تو گدھے کی شعبدہ بازیاں لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو میں پیغمبر ہوں، اس لیے تو یہ گدھا میرے اشاروں پہ چلتا ہے. تو لوگ بھی اس گدھے کی طرح اس کے اشاروں پہ چلنا شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں موجود کچھ مسلمانوں کو خط لکھا. چنانچہ ان مسلمانوں نے اپنے طور پر کارروائی کر کے اسود عنسی کو جہنم واصل کیا. ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں اخلاقیات کی اور نرمی کی مختلف جہات ہیں. اگر ہر طرف نرمی ہی نرمی ہو تو پھر غیرت کا مادہ جاتا رہتا ہے. تو نرمی کا اپنا محل ہوتا ہے، غیظ و غضب کا اپنا محل ہوتا ہے، غیرت دینیہ کا اپنا محل ہوتا ہے. اب یہاں جھوٹے نبی کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ صفت نرمی ترک کر دی جو آپ کا ایک نمایاں وصف تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا اس لیے لوگ آپ کے گرد جمع ہیں. لیکن جھوٹے نبی کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت نرمی کی بجائے صفت غیظ و غضب کو اپنایا. اور یہی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ نرمی کا اپنا مقام ہوتا ہے اور غیظ و غضب کا اپنا مقام ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بال برابر فاصلہ ہے. اور ایک صحیح مسلمان جو واقعاتاً دین کا فہم رکھتا ہو وہ دونوں کے مقامات کو سمجھ سکتا ہے کہ نرمی کہاں پر کرنی ہے، برداشت کہاں پر کرنی ہے، اور غیظ اور غضب کا مظاہرہ کہاں کرنا ہے. جس طریقے سے نرمی سنت ہے اسی طریقے سے دین کے معاملے میں غیرت کرنا اور برموقع برمحل غیرت اور غضب کا اظہار کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے. اگر یہ سنت نہ ہوتی تو غزوات کیوں لڑے آپ نے؟ مسیلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے آپ کے زمانے میں، آخری زمانہ تھا، اور اس نے اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اس طرح کیا من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ، کہ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے وہ خط لکھتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف. اور آگے جا کر اس نے لکھا کہ اللہ نے مجھے بھی آپ کے کام میں شریک ٹھہرایا، زمین آدھی آپ کی آدھی میری. اس خط کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا. اور مخاطب کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا من محمد رسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب، کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف. تو بھرپور غیظ اور غضب کا اظہار فرمایا کہ مسیلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب یعنی جھوٹا پکارا. اور خط میں لکھا امین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. یعنی تم کون ہو جو اپنے طور پر دعوے دار ہو کہ آدھی زمین کی وراثت اللہ نے مجھے دی ہے؟ یہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کے احکامات ہیں. نبوت اللہ جل جلالہ کا تحفہ ہوا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا پیغمبر بناتا ہے. اور اس خط پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. حبیب بن زید وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے اور مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا یہاں کے لوگ آ کر بیعت کر رہے تھے. بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا. تو دوسری مرتبہ جب یثرب کے لوگ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس میں 70 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. ان 70 مردوں میں یہ حبیب بن زید بھی اپنے بچپن میں موجود تھے.
ان کے والد بھی تھے حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک بھائی بھی تھے۔ تو حضرت حبیب اپنے بچپن میں اپنے بھائی اور والد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اور جو دو خواتین تھیں ان میں ایک خاتون ان کی والدہ تھی حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خاتون ہیں جو باقاعدہ مسلح ہو کر غزوات میں شرکت کیا کرتی ہے۔ غزوہ احد کے واقعات آپ پڑھیں تو جس وقت مسلمانوں پر سخت مراحل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند صحابہ تھے تو ان میں ایک خاتون بھی تھی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پیش تھی۔ تو ایک خاتون ان کی والدہ تھی، دوسری ان کی خالہ تھی۔ تو اس طرح اپنے خاندان کے ساتھ بچپن میں ہی انہوں نے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو گویا پوری زندگی اپنا بچپن، اپنا لڑکپن اور ابھی اپنی جوانی کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کیا۔ تو اپنے ایسے جان نثار خاندان کے ایک فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس خط لے کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے خط لیا اور مسیلمہ کذاب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے گئے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب مسیلمہ نے وہ خط پڑھا تو غصے میں آیا، چونکہ اس میں اس کو کذاب کہا گیا تھا۔ تو اس نے اپنے لشکر کے درمیان ان کو کھڑا کیا، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اور ان سے پوچھا کہ یہ خط کن کی جانب سے لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مسیلمہ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب نے فرمایا کہ مجھے تیری آواز نہیں آ رہی، یعنی تیری یہ بات اس قدر گھٹیا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، مجھے تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ یہ دلیرانہ جواب انہوں نے مسیلمہ کے مسلح دستے کے درمیان کھڑے ہو کر دیا۔ مسیلمہ نے 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ بڑے شوق سے کہتے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ پھر پوچھتا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم میری بھی گواہی دیتے ہو؟ وہ پھر فرماتے کہ نہیں مجھے تو تیری آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو مسیلمہ نے غصے میں آ کر اپنے جلادوں کو کہا کہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کر کے کاٹو۔ چنانچہ ان کا ایک عضو کاٹا جاتا اور پھر مسیلمہ ان سے پوچھتا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو یہ ڈٹ کر کہتے ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ مسیلمہ پھر پوچھتا میری بھی گواہی دیتے ہو؟ وہ فرماتے مجھے آواز نہیں آ رہی۔ وہ اگلا عضو کاٹنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے اپنے جیتے جی، لیکن جھوٹے نبی کے دعوے میں نہیں آیا۔ دعوے میں کیا آتا اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی، اور یہی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ وہ جھوٹے نبی کے دعوے میں کیا آتے، جھوٹے نبی کی بات بھی نہیں سنتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے معجزات کا مطالبہ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ اگر کسی سے دلیل مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو برحق سمجھنے کا امکان کھلا رکھتے ہیں۔ دلیل اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے برحق ہونے کا امکان آپ اوپن رکھیں، کھلا رکھیں۔ جو چیز روز روشن کی طرح غلط ہو اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہی فتویٰ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا جھوٹ روز روشن سے بڑھ کر آیا ہے، لہٰذا اس سے دلیل طلب کرنا یہ بھی کفر کے زمرے میں ہے۔ تو یاد رکھیے ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے
ہے جس کے لیے صحابہ نے جانیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 غزوات ہوئے، مختلف سرایہ ہوئے، ان تمام تر جنگوں میں 250 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لیکن جھوٹے نبی کے مقابلے میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تو اس میں 1200 صحابہ نے جانیں دی۔ اندازہ لگائیے پیغمبر کے زمانے میں 250 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور پیغمبر کے جانے کے فوراً بعد ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ان 1200 میں 700 صحابہ حفاظ صحابہ تھے۔ تو اس قدر کثیر مقدار میں صحابہ کرام نے اپنا خون بہا کر، اپنی جانیں نچھاور کر کے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا کہ یہ عقیدہ بڑا حساس عقیدہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس عقیدے کو بھرپور شرح صدر کے ساتھ ایک مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ یہی وہ نمایاں اوصاف ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا